Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کریمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اقدس میں سے دو فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھ ناچیز کو اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک لازوال کتاب ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں ان کا اشارتاً کنایتاً قرآن میں تذکرہ موجود ہے۔ قرآن کے
مقابلے میں ہر دور کے اندر طرح طرح کے لوگ مقابلے میں آئے، اور قرآن مجید کو اور اس کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی، اور قیامت تک مختلف ہیلوں اور بہانوں سے قرآن کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے دشمنوں کو ہر دور میں جواب دینے کا انتظام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو پورا عرب، مکہ کی سرزمین، سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن چکے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح انسان مانتے تھے، کہ یہ تو عبداللہ کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، فلاں سے اس کی رشتہ داری ہے، تو یہ کیسے نبی بن گیا؟ آیا انسان بھی پیغمبر بن سکتا ہے؟ اور اگر یہی پیغمبر بننا تھا انسان نے، تو اس سے اچھے اچھے مالدار لوگ ہیں، وہ کیوں نہیں پیغمبر بنے؟ یہ اس دور کی بات ہے۔ آج بات الٹ ہو گئی ہے۔ آج کہتے ہیں جی نبی بشر ہو ہی نہیں سکتا، انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ کہتے تھے کہ انسان نبی نہیں بن سکتا، اور یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے، نبی جو ہے وہ بشر نہیں بن سکتا۔ تو اللہ نے دونوں کی تردید کیا ہے۔ تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے لوگوں کو، تو وہ کیا کہتے؟ وہ جی یہ باپ دادا کے قصے سناتا ہے، کوئی شیطان آ کے ان کو سنا دیتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو بھی بیان کر دیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی کہاوتیں ہیں۔ تو وہ چیلنج بازیاں کرتے تھے، اور بڑے بڑے شاعر تھے وہ، فی البدی شعر کہنے والے، اور ایک ایک
لفظ پہ ہزاروں ہزاروں اشعار کہنے والے تھے. تو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب ایک جگہ تھی، جو شعر لکھتا وہ آ کے وہاں لگا دیتا. تو جو سب سے بڑا شاعر ہوتا وہ آ کے اس کی تصحیح کرتا، ادھر یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے. تو جب سورۃ کوثر نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لکھ کے لٹکا دو. اب کوئی انسان کا کلام تھوڑا ہی ہے کوئی غلطی نکالے، جو بھی آتا پڑھتا، چل پڑتا. وہ جو ان کا بڑا پوپ تھا، جب وہ آیا اس نے پڑھا تو اس نے آگے لکھا ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے. تو وہ لوگ بھی قرآن کا جواب نہیں دے سکے. اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو چیلنج کر دیا. جتنے بھی کفار تھے ان کو اللہ رب العزت نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کو کسی قسم کا بھی شک ہے جو کچھ میں نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. اور ساتھ توحید کا بھی اعلان کر دیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جتنے بھی تمہارے شریک ہیں جن کو تم اپنا معبود مانتے ہو، سب کے سب کو جمع کر لو اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تم سب کے سب مل جاؤ تو ایک سورت بھی نہیں لا سکتے قرآن کی. مسلمہ کذاب اکثر میں آپ کو واقعات سناتا ہوں اس کے، اس کو بھی شوق چڑھا نبوت کا کہ میں نبی ہوں. جس طرح آپ کے پنجاب کا ایک انگریز نے اس کو جو ہے نبی بنایا، تو اس کو بھی شوق چڑھ گیا. تو اس کے جو آس پاس چیلے تھے انہوں نے کہا وہ جو مدینے میں نبی ہے وہ تو قرآن بھی سناتا ہے، تو بھی تو کچھ سنا نا. تو اس نے پھر ایک رات بیٹھ کے سورت گڑھی، سورت فیل کے مقابلے میں. اب اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ ہاتھی دیکھو کتنا خوبصورت ہاتھی ہے، لمبی لمبی اس کی سونڈ ہے. تو اس نے کہا لعنت ہو تیرے اوپر، یہ کوئی قرآن ہے؟ وہ قرآن پڑھتا ہے تو اتنی مٹھاس ہوتی ہے اور تو پڑھ رہا ہے تو لعنت برس رہی ہے تیرے اوپر. تو اس نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر سکا. پھر اسے کسی نے کہا کہ دیکھو وہ لعاب دہن جس جگہ پہ پھینکتا ہے، جس پانی میں ڈالتا ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے، تو بھی کوئی کرامت دکھا. نے کہا بالکل، کیوں نہیں. وہاں ایک کنواں تھا سب سے میٹھا، اس نے پانی چیک کیا، خود بھی سب کچھ چیک کرایا، میٹھا ہے جی، بالکل میٹھا ہے. اس میں شکر ڈالی اس نے
اور بھی بہت کچھ ڈالنے کے بعد اعلان کر دیا اس کنویں میں لعاب پھینکوں گا، یہ میٹھا ہو جائے گا۔ اب اس کے سارے چیلے چپٹے آئے، اس نے تھوک پھینکا، پانی نکالا تو کڑوا زہر ہو گیا، کڑوا زہر۔ پھر بھی اس پہ لعنت ہوئی، لیکن اس کی سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی بات، اور اس پنجاب والے کے سر پہ کئی دفعہ جوتے پڑے لیکن اس کو بھی نہیں سمجھ آتی۔ تو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے کفار کو چیلنج کر کے کہہ دیا کہ اگر تمہیں قرآن میں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ اس سے مراد ہے کہ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک ہے کہ اللہ کا رسول نہیں، تو اس جیسی صورت کا کوئی آدمی پیش کر کے دکھا دو۔ ساری دنیا عاجز آ چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق والا پیش نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے آگے بتا دیا نتیجہ اس کا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکو گے۔ اتنی بات بھی کہہ دیتے تو کوئی کہہ سکتا چلو کوشش تو کرتے ہیں نا، کوئی اس جیسا نکل ہی آئے۔ تو اللہ نے آگے پھر تاکید کر دی، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم نہیں کر سکتے قیامت تک، نہ قرآن لا سکتے ہو اس کے مقابلے میں، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا آدمی لا سکتے ہو۔ تو آگے کہا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اب لوگ کہیں گے یہ پتھروں کا کیا قصور ہے کہ جہنم میں پھینکے؟ تو اللہ رب العزت بتائیں گے کہ جن پتھروں سے آپ نے ان بتوں کو تراشا ہے اور ساری زندگی تم ان کے سامنے ماتھا ٹیک کے رگڑتے رہے، دیکھو ان کو میں جہنم میں ڈال رہا ہوں، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تمہیں کیا بچائیں گے؟ تو وہ بت جو انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں، ان پتھروں کو اللہ رب العزت جہنم میں ڈال دے گا، اور کافر دیکھ رہے ہوں گے۔ اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا، وہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ رب رسے تے مت کھسے، جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو اس کا دماغ ختم ہو جاتا ہے، اس کو پھر سمجھ نہیں آتی میں کیا کر رہا ہوں، وہ سمجھتا ہے بس جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ تو مشرکین مکہ کے کچھ لوگوں نے سفر کا ارادہ کیا اور وہ چل پڑے۔ وہ اپنے ساتھ جو بت لے کے جاتے تھے سفر کا وہ بھول گئے گھر میں۔ اب جب کافی سفر انہوں نے کر لیا تو وہ تو پیدل سفر ہوتے تھے، واپس آنا مشکل ہوتا۔ جب کافی سفر کیا تو انہیں یاد آیا او ہو ہم تو خدا گھر بھول آئے، اب کیا کریں؟ کہا چلو نیا بنا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ستو کا ایک بت بنایا، اس کے سامنے سر ٹیک دیا۔ اب جب چلے کچھ آگے تو ان کو بھوک نے ستایا،
بھوک نے جب خوب ستایا، ان کو بھوک لگی، تو کہنے لگا چلو اس کی ایک ٹانگ توڑ دیتے ہیں، خدا تو پھر بھی ہے۔ تو اس کی ایک ٹانگ کھا گئے۔ پھر آگے چلے، پھر بھوک نے ستایا، دوسری ٹانگ بھی توڑ دی۔ آخر میں اس کا سر رہ جاتا ہے، چلو کچھ تو ہے۔ اور جب پھر بھوک نے ستایا تو وہ بھی کھا گئے، اپنا خدا ہی کھا گئے۔ یہ حال تھا مکہ کے مشرکوں کا۔ آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ آیا ہم بھی تو ان کے نقش قدم پہ نہیں چل رہے ہیں؟ ان کے طریقے پر تو نہیں چل رہے ہیں؟ آیا ہمارا بھی عقیدہ قرآن اور حدیث پر اور اللہ پر پکا ہے کہ نہیں؟ اور مجھ سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، حالات حاضرہ پر آپ ماشاءاللہ ماسٹر ہیں، تو مجھے اس کی بات نہیں کرنی۔ ہمارا بھی طریقہ کار کو مختلف نہیں ہے، ہمیں بھی کئی باتوں پہ یقین نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر سے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ ایک کافر سے کہا تجھے میں قتل کروں گا۔ اب اس نے نہ کلمہ پڑھا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، اس کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ میں نقصان پہنچاؤں، لیکن اس نے کہا کہ مجھے اتنا یقین ہو گیا کہ میں انہی کے ہاتھوں سے قتل ہوں گا، صرف ایک دفعہ کہنے سے۔ ابو لہب کے بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ تیرے اوپر اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ تو جب بھی وہ کہیں جاتا نا، وہ تاکید کرتا ہے اس کا خیال رکھنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ جو ہے نا مر جائے۔ اتنا اس کو یقین تھا۔ ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا اور سارا سامان رکھ کے ایک ٹیلا بنایا، ٹیلے کے اوپر اس کو سلایا۔ اتنے اہتمام کے ساتھ اس کی حفاظت ہوتی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا رنگ لائے گی۔ تو جنگل سے شیر آیا، سب کو سونگا۔ سونگنے کے بعد جب چھلانگ لگا کے اوپر چڑھا، اس کو چیر پھاڑ کے چلا گیا۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں ہم سے سچا مسلمان ہی نہیں۔ ہمیں کتنی باتوں پر رسول اللہ کے ایمان ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔